أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانصاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ دہر ہے، اور جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ان کا نمبر 1، 2 اور 3 ہے۔ خداوند متعال اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان پر وقتوں میں سے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، کیا انسان پر زمانوں میں سے ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا، کیا انسان پر دہر میں سے ایک دہر ایسا بھی آیا تھا، لم یکن شیئا مذکورا، جب انسان کچھ بھی نہ تھا، جب انسان کا ذکر بھی نہ تھا، جب انسان کو کوئی جانتا نہ تھا، جب انسان کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ آپ ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر زمانوں میں سے ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا، لم یکن شیئا مذکورا، جب آپ کو کوئی جانتا نہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، آج سے 100 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے، آج سے 20 سال پہلے کیا آپ کو کوئی جانتا تھا؟ کیا آپ کے وجود سے کوئی آشنا تھا؟ کیا آپ سے کوئی واقف تھا؟ یقیناً آپ کو کوئی بھی جانتا نہ ہوگا، کوئی بھی پہچانتا نہ ہوگا، کوئی بھی آپ سے واقف نہ ہوگا۔ تو پھر جب کوئی ہمیں جانتا نہ تھا، کوئی ہمیں پہچانتا نہ تھا، کوئی ہم سے واقف نہ تھا، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں کس نے خلق کیا؟ تو پروردگار فرماتا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے خلق کیا، امشاج جو کہ ملا ہوا ہے۔ تو جب پروردگار نے خلق کیا تو اب خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب خلق کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں خلق کیا؟ نبتلی ہی، ہم انسان کو آزمانا چاہتے تھے، ہم انسان کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، ہم انسان کا امتحان لینا چاہتے تھے، ہم انسان کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہتا تھا، جب اللہ تعالیٰ انسان کا ٹیسٹ لینا چاہتا تھا، تو ساز و سامان کیا دیا، سپلائز کیا دی؟ تو خدا فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ جب ہم انسان کا امتحان لینا چاہتے تھے تو ہم نے انسان کو مختلف قوتوں سے نوازا، قوت سماعت بھی دے دی اور قوت بصارت بھی دے دی، یعنی سننے کی طاقت بھی دے دی اور دیکھنے کی طاقت بھی دے دی۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں دے دی تو یہ قوتیں کس لیے دیں؟
انا ہدیناہ السبیل کہ ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون ہمارا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور کون ہمارا نافرمان بندہ بنتا ہے۔ تو اس آیت میں خدا انسان کا ماضی بتاتا ہے، انسان کا حال بتاتا ہے اور انسان کا مستقبل بتاتا ہے۔ تو آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہوگا، انسان کی زندگی کا ہدف کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ وہی سوال ہے جس کے بارے میں انسان کثرت سے سوچتا ہے، یہ وہی سوال ہے جو انسانوں کے ذہن میں کثرت سے آتا ہے۔ بقول حکیم امت کے حتیٰ کوئی ابو علی سینا جیسا قابل ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی ملا رومی جیسا دیندار ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذہن میں بھی سوال آئے گا۔ کیا سوال آئے گا؟ حیران ہے ابو علی آیا کہاں سے ہوں، حیران ہے ابو علی آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جانا کدھر کو ہے، حیران ہے ابو علی آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جانا کدھر کو ہے۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ روک کے ساتھ، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ روک کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ روک کے ساتھ، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ روک کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ یہ آفتاب کیا یہ سپہرے بری ہے کیا، یہ آفتاب کیا یہ سپہرے بری ہے کیا، سمجھا نہیں تسلسل شام و سحر کو میں، کھلتا نہیں میرے سفر زندگی کا راز، کھلتا نہیں میرے سفر زندگی کا راز، لاؤں کہاں سے بندہ صاحب نظر کو میں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو اس کی کیا دلیل ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے متعلق سوال آتا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان اگر 2-3 دن کے لیے کہیں سفر پر جاتا ہے تو اس کے ذہن میں اپنے سفر کے متعلق 100 سوال آتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس کے ساتھ جا رہا ہوں، کب تک واپس آؤں گا، کیا کرنا ہے میں نے وہاں جا کر، 100 سوال آتے ہیں۔ اگر انسان 2 گھنٹوں کے لیے ہی سفر کر رہا ہو تب بھی اس کے ذہن میں 100 سوال آتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں، کس کے ساتھ جا رہا ہوں، 100 سوال آتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان ایک لمحے کے لیے ہی سفر کر رہا ہو تب بھی اس کے ذہن میں سوال آتے ہیں۔ جیسے اب میں اس کمرے میں کسی کو کہہ دوں کہ آپ اٹھ کر باہر چلی جائیں تو آپ کے ذہن میں فوراً سے ایک سوال آئے گا کہ میں کیوں جاؤں باہر، میرے باہر جانے کی وجہ کیا ہے، میں باہر جا کر کیا کروں۔ تو انسان کے ذہن میں 100 سوال آتے ہیں۔ تو جس شخص نے ایک لمحے کے لیے سفر کرنا ہے اس کے ذہن میں 100 سوال آتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان نے ساری زندگی کے لیے جس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اس کے ذہن میں کوئی سوال ہی نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہر انسان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے متعلق سوال آتا ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ جو کہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت عزیر اپنے کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر اپنے سفر پر روانہ ہوئے کہ رستے میں آپ کی نظر ایک ایسی وادی پر پڑی کہ جس کی حالت بہت وحشتناک
وحشت ناک تھی، جس کی چھتیں گر چکی تھی، جس کی دیواریں زمین بوس ہو چکی تھی، اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کی گلی سڑی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ تو اس وادی کو دیکھ کر حضرت عزیر نے سوال کیا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنى وانظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت عزیر ایک وحشت ناک وادی سے گزرے، او کالذی مر علی قریہ، کہ جب حضرت عزیر ایک وادی سے گزرے تو اس وادی کی حالت کیا تھی؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، کہ اس وادی کی چھتیں گر چکی تھی، دیواریں زمین بوس ہو چکی تھی، حتیٰ کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کی گلی سڑی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ تو اس وادی کو دیکھ کر حضرت عزیر نے سوال کیا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہ اے پروردگار، اس بستی کے لوگ، اس وادی کے لوگ جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں، ان کو تو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اب جب حضرت عزیر علیہ السلام ایک سنسان وادی سے گزرے، ایک وحشت ناک وادی سے گزرے، تو اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب وحشت ناک وادی سے گزریں، خصوصاً جب ہم قبرستانوں میں جائیں تو وہاں جا کر عبرت حاصل کریں، جیسے اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا، جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، کل تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت عزیر کو شک تھا کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، یا آپ قیامت کا انکار کرتے تھے؟ تو نہیں، بعض اوقات سوال انکار کی بنا پر نہیں ہوتے، بعض اوقات سوال شک کی بنا پر نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات سوال تجسس کے طور پر ہوتے ہیں، بعض اوقات سوال حیرت کے طور پر ہوتے ہیں، بعض اوقات سوال تعجب کے طور پر ہوتے ہیں۔ جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ چینی کس سے بنتی ہے؟ گنے سے۔ چینی گنے سے بنتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پروسیجر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عزیر کو یقین تھا کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے حیرت سے سوال کیا، اس کو دیکھنے کے لیے تعجب سے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں حضرت عزیر کو موت دے دی۔ حضرت عزیر نے تو سوال کر دیا، لیکن اللہ نے موت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کچھ سوالوں کے جواب مرے بغیر نہیں ملتے۔ جس طرح سے جنت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، جنت کسی کو بھی مرے بغیر
نہیں ملتی۔ اسی طرح سے اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایک ماں جب تک تکالیف نہیں اٹھائے گی، جب تک وہ پریشانیاں نہیں برداشت کرے گی، جب تک وہ تکالیف نہیں برداشت کرے گی، تب تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ سوالوں کے جواب مرے بغیر نہیں ملتے۔ ہمیں یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس زمین میں سفر کرو، ہمیں سفر کرنا چاہیے۔ تقریباً 6 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سیر کرو۔ اس میں سے ایک مقام میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ سیرو فی الارض، سیر کرو اس زمین میں، ثم انظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، العاقبۃ للمتقین، کہ خیر کا انجام متقین کے لیے ہے۔ یعنی آپ جائیں بابل اور جا کر دیکھیں کہ نمرود کا انجام کیا ہوا اور حضرت ابراہیم کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں مصر اور جا کر دیکھیں کہ فرعون کا انجام کیا ہوا اور حضرت موسیٰ کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں ایران اور جا کر دیکھیں کہ شاہ ایران کا انجام کیا ہوا اور امام خمینی کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں شام اور جا کر دیکھیں کہ امیر شام کا انجام کیا ہوا اور امیر المومنین کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں امیر شام کی قبر پر اور جا کر پوچھیں کہ کل تک جو تو مولا علی سے تبرہ کرتا تھا، مولا علی سے بغض رکھتا تھا، مولا علی سے دشمنی رکھتا تھا، تو بتا کہ تیرا انجام کیا ہوا۔ کیونکہ مولا علی تو آج بھی لوگوں کے دلوں کے حاکم ہے، مولا علی تو آج بھی امیر المومنین ہے، مولا علی تو آج بھی مومنین کے سردار ہے، تو بتا کہ تیرا انجام کیا ہوا۔ جیسے ایک شاعر نے کیا خوب کہا، دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی۔ میرے ساتھ مل کر علی علی کریے گا، دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی۔ ایسے نہیں، آپ کی آواز نجف تک جانی چاہیے، دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی۔ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی۔ ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان علی قرآن علی، ہر سمت فضا میں علی علی۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، بآواز بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ علی علی من کنتو مولا، علی علی میرے نبی نے بولا، علی علی میرے نبی نے بولا، علی علی ہم سب کا رہبر، علی علی ہم سب کا لیڈر، علی علی کعبے میں ولادت، علی علی مسجد میں شہادت، علی علی سلامت رہیں۔ کعبہ، علی علی مولود کعبہ، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی کعبے کی عظمت، علی علی کعبے کی زینت، علی علی کعبے کا کعبہ، علی علی مولود کعبہ، علی علی ہم سب کا رہبر، علی علی نعرہ حیدری یا علی یا علی۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سفر کرو اس زمین میں اور دیکھو کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا اور سچوں کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں بابل اور جا کر دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کا انجام کیا ہوا اور نمرود کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں مصر اور جا کر دیکھیں کہ فرعون کا انجام کیا ہوا اور حضرت موسیٰ کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں ایران اور جا کر دیکھیں کہ امام خمینی کا انجام کیا ہوا اور شاہ ایران کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں شام اور جا کر دیکھیں کہ امیر شام کا انجام کیا ہوا اور امیر المؤمنین کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں کربلا اور جا کر دیکھیں کہ حسین کا انجام کیا ہوا اور یزید کا انجام کیا ہوا۔ یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید اب بھی مرد آباد ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین اب بھی زندہ باد ہے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، یا حیدری، یا نواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا۔ حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا۔ حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے، حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے، یزید وہ ہے جس کا کوئی نام بھی نہ لے۔ حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا۔ حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے، یزید وہ کہ جس کا کوئی نام بھی نہ لے۔ یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا، یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا، حسین سر کٹا کے زندہ باد ہو گیا۔ زندہ باد حسینیان، زندہ باد یزیدیان، مرد آباد یزیدیان، مرد آباد یزیدیان، مرد آباد۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، نواز بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا، یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا، حسین سر کٹا کے زندہ باد ہو گیا۔ قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں۔ قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں۔ برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا، برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا، حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا۔ بے شمار لعنت بے شمار، سیدہ کا کھانے والوں پہ لعنت بے شمار، آواز بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا، حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا۔ ہر ایک شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا، ہر ایک شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا، کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا۔ یزید والے تخت پہ نصیب کے خراب ہیں، یزید والے تخت پہ نصیب کے خراب ہیں، حسین والے قید میں بھی رہ کے کامیاب ہیں۔ زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مرد آباد یزیدیت، مرد آباد، آواز بلند
اللهم صل على محمد وعلى محمد. یزید والے تخت پہ نصیب کے خراب ہیں، یزید والے تخت پہ نصیب کے خراب ہیں، حسین والے قید میں بھی رہ کے کامیاب ہیں، حسینیت کی ٹھوکریں یزید و ابن زیاد ہیں، حسینیت کی ٹھوکریں یزید و ابن زیاد ہیں، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے. زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، آوازیں بلند کر آواز. اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. تو خدا فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامک وشرابک لم يتسنى وانظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. صلوات. اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. تو جب حضرت عزیر وحشتناک وادی سے گزرے تو اس وادی کی حالت کیا تھی؟ اس وادی کی چھتیں گر چکی تھی، دیواریں زمین بوس ہو چکی تھی، وہاں پر رہنے والے لوگوں کی گلی سڑی ہڈیاں نظر آ رہی تھی. تو اس وادی کو دیکھ کر حضرت عزیر نے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، اس وادی کے لوگ جو مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے ہیں تو ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اب حضرت عزیر نے سوال کر دیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، خدا نے حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے موت دے دی. ثم بعث، اور پھر اٹھایا. قال کم لبثت، اور پوچھا اے عزیر آپ کتنی دیر تک سوئے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، حضرت عزیر نے کہا اے میرے پروردگار میں ایک دن یا آدھا دن تک سویا رہا ہوں گا. تو پروردگار نے کہا قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ نے کہا اے عزیر آپ 100 سال تک سوئے رہے. فانظر الی طعامک، آپ دیکھیں اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور آپ اپنے پانی کی طرف دیکھیں، لم یتسنى، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا، آج بھی 100 سال کے بعد یہ تر و تازہ ہے. وانظر الی حمارک، آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، گدھے کا کچھ بچا نہیں. اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ کھانا تو جانور سے ہلکی چیز ہے، کھانا تو گدھے سے کمزور چیز ہے، لیکن آج 100 سال کے بعد کھانے کا کچھ بگڑا نہیں اور گدھے کا کچھ بچا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جسے محفوظ رکھنا چاہتا ہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اسے محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ جسے نابود کرنا چاہتا ہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اسے نابود کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. حیدری. یا علی. اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یہاں پر ایک سوال کا جواب بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 1200 سال سے شیعوں کا امام زندہ ہے. تو ارے نادانو، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ پروردگار جسے محفوظ رکھنا چاہتا ہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اسے محفوظ رکھتا ہے، اور وہ پروردگار جسے نابود کرنا چاہتا ہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اسے نابود کر دیتا ہے. جیسے اصحاب کہف اپنے زمانے میں کتنے ہی مظلوم اور کمزور تھے، لیکن خدا نے ان کو 300 سال کی موت دے دی اور پھر اٹھایا.
اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو خدا فرماتا ہے سورہ صافات میں ان فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. خدا فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین کہ اگر یونس علیہ السلام ہماری تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون تو ہم یونس علیہ السلام کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. کون سی تسبیح؟ کس تسبیح کی بات کر رہا ہے یہاں پر خدا؟ تو وہ تسبیح جس کا ہم اکثر گھروں میں ورد کرواتے ہیں، وہ تسبیح جس کا اکثر خواتین گھروں میں ورد کرواتی ہیں. میرے ساتھ مل کر اس آیت کی 3 مرتبہ تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا انت، اے معبود تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک اور تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں گناہ گار ہوں، بے شک میں خطا کار ہوں. تو خدا فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون کہ اگر یونس ہماری تسبیح نہ کرتے تو ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک مچھلی بھی زندہ رہتی اور حضرت یونس بھی زندہ رہتے. تو جو پروردگار حضرت عزیر کے کھانے کو 100 سال تک صحیح و سالم رکھ سکتا ہے، جو پروردگار حضرت عزیر کو 100 سال کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، جو پروردگار اصحاب کہف کو 300 سال کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، جو پروردگار اگر چاہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ سکتا ہے، اور وہی پروردگار اگر چاہے تو وقت کے امام کو بھی قیامت تک محفوظ رکھ سکتا ہے. امام المنتظر الحجر الحجر یا امام المنتظر الحجر الحجر یا امام المنتظر الحجر الحجر سلامت رہیں. تو خدا فرماتا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اے عزیر ہم نے آپ کو اپنی نشانی بنا لیا ہے، ہم نے آپ کو اپنی آیت بنا لیا ہے، یعنی لوگ دیکھیں گے آپ کو اور پہچانیں گے مجھے، لوگ دیکھیں گے آپ کو اور یاد کریں گے مجھ پروردگار کو. اب سوچنے کی بات یہ ہے 100 سال تک گدھا بھی نہ تھا اور 100 سال تک حضرت عزیر بھی نہ تھے، دونوں ایک ساتھ سوئے رہے اور جب اٹھائے گئے تو حضرت عزیر اللہ کی آیت بن گئے اور گدھا گدھا ہی رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے پہلو میں رہنے سے کسی کی حیثیت نہیں بدلتی جب تک اس کے اندر خود قابلیت نہ ہو. جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اگرچہ نبی کے ساتھ بیعت کرائی تھی لیکن ان کے اندر قابلیت نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ ہدایت نہیں پا سکی، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی. محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد تو خدا فرماتا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. خدا فرماتا ہے اے عزیر آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھے. جب حضرت عزیر نے گدھے کو دیکھا تو اسے آواز دی،
جب آواز دی تو حضرت عزیر دیکھتے ہیں کہ ریت کے چند ذرات اٹھے، آپس میں ملے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ پھر خدا نے اس ڈھانچے پر گوشت کا لباس چڑھا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عزیر نے کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت عزیر نے کہا مجھے علم آ گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب عالم اس بات کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے مرنا پڑا، 100 سال کے لیے زحمتیں اٹھانی پڑی۔ تو آغا محسن کراتی کہ جن کی تفسیر نور ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک بات کا علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو کتنی ہی تکالیف برداشت کرنی پڑے، کتنی ہی زحمتیں برداشت کرنی پڑے، کتنا ہی زحمتیں برداشت کرنی پڑے، وہ بھی اہمیت رکھتا ہے، وہ بھی ورت کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے تو آپ کی نظر ایک ایسے مردے پر پڑی کہ جو آدھا زمین میں تھا اور آدھا پانی میں تھا، جسے پانی کے جانور بھی کھا رہے تھے اور جسے زمین کے جانور بھی کھا رہے تھے۔ تو اس مردے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے سوال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ حضرت ابراہیم نے سوال کیا ربی ارینی کیفا تحیی الموتی، اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو پروردگار نے کہا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم تجھے ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، کہ اے میرے پروردگار مجھے ایمان تو ہے لیکن اطمینان نہیں ہے۔ ایک نبی وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ایمان تو ہے لیکن اطمینان نہیں ہے۔ آغا محسن کراتی کہ جن کی تفسیر نور ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا وہ نبی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار ایمان تو ہے لیکن اطمینان نہیں ہے، اور ایک ہمارے نبی کا وہ جانشین جو شیر خدا ہے، جو لشکر خدا ہے، جو مولا کائنات ہے، جو مطلوب کل طالب ہے، جو غالب علی کل غالب ہے، علی ابن ابی طالب ہے۔ سلامت رہیں۔ جو مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب ہیں، وہ کہتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا، کہ اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں گے تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو خدا فرماتا ہے
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ خدا فرماتا ہے قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ کہ اے ابراہیم 4 پرندے لو، مور، مرغا، کبوتر اور کوا، انہیں اپنے سے مانوس کرو، انہیں اپنی شناخت کراؤ، انہیں پالو تاکہ انہیں تمہاری شناخت ہو جائے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ پھر ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کا قیمہ بناؤ اور ان کو آپس میں ملا دو اور 10 پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر رکھ دو، اور 10 پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر رکھ دو۔ یاتینک سایہ ثم ادعوہن یاتینک سایہ پھر تم انہیں آواز دو اور تم دیکھو گے کہ یہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم نے کہا قال اعلم ان اللہ عزیز حکیم کہ مجھے علم آ گیا ہے خدا عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ نعرہ حیدری 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 محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا اے ابراہیم 4 پرندے لو، مور، مرغا، کبوتر اور کوا، انہیں اپنے سے مانوس کرو، انہیں پالو تاکہ انہیں تمہاری شناخت ہو جائے، پھر انہیں ذبح کرو، ان کے گوشت کا ٹکڑا بناؤ اور 10 پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر ان کو رکھ دو، پھر تم دیکھو گے کہ یہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم نے کہا کہ جان لو، خدا نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ جان لو تمہارا پروردگار عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ حضرت عزیر نے سوال کیا، اللہ نے جواب دے دیا۔ حضرت ابراہیم نے سوال کیا، اللہ نے جواب دے دیا۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں، اگر ہم سوال کریں گے کیا پروردگار ہمیں جواب دے گا؟ بالکل۔ اس دنیا میں عبرت کے بہت نمونے ہیں، لیکن ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں نے اندھا کر دیا ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بابا کے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔
جیسے اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ سے سوال کریں گے تو کیا اللہ ہمیں جواب دے گا؟ بالکل۔ اس دنیا میں بہت سے عبرت کے نمونے ہیں۔ جیسے گائے چارہ کھاتی ہے، اللہ اس چارے کے ذرات کو دودھ میں بدل دیتا ہے۔ ہم روٹی کھاتے ہیں، اللہ اس روٹی کو آنسوؤں میں بدل دیتا ہے، بالوں میں بدل دیتا ہے، خون میں بدل دیتا ہے، ہڈیوں میں بدل دیتا ہے، گوشت میں بدل دیتا ہے۔ تو ہر انسان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے متعلق سوال آتا ہے۔ انبیاء تو دور کی بات ہے، اگر کوئی عرب کا بدو بھی ہو تو اس کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے۔ ایک دفعہ عرب کا بدو قبرستان سے گزرا تو اس نے ایک بسیدہ ہڈی کو دیکھا۔ اس نے بسیدہ ہڈی کو اٹھایا اور اس کو مسل دیا۔ وہ اس بسیدہ ہڈی کو لے کر رسول اللہ کے پاس گیا اور کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ وہ رسول اللہ کے پاس گیا اور کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ کہ کون ہے جو اس بسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا اے حبیب کہہ دو یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اللہ نے کہا اے حبیب کہہ دو جس نے اسے پہلے خلق کیا تھا وہی اسے دوبارہ خلق کرے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا تو وہ پروردگار انسان کو ویسے ہی خلق کرے گا جیسے اس پروردگار نے انسان کو پہلے خلق کیا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اب فکر کرنے کی بات یہ ہے، افلا یتدبرون، اب تفکر کرنے کی بات یہ ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اب فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ خدا نے انسان کو پہلے کیسے خلق کیا۔ تو آئیں ہم اپنی پہلی خلقت پر غور کرتے ہیں، کیونکہ خدا فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ خدا فرماتا ہے لم یکن شیئا، جب انسان لاشیء تھا تو خدا سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ کہ خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر۔ خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ کہ ہم نے انسان کو لاشیء سے شیء بنایا، شیء سے مٹی بنایا، مٹی سے مٹی بنایا، پھر انا خلقنا النطفة علقة ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر ہم نے اس مٹی کو پانی میں بدل دیا اور اس پانی کے قطرے کو محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ ثم جعلناه نطفة، پھر ہم نے اس پانی کے قطرے کو گوشت میں بدلا، پھر ہم نے اس پانی کے قطرے کو خون کے قطرے میں بدلا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة، پھر ہم نے اس خون کے قطرے کو بدلا مضغة فخلقنا المضغة گوشت کے ٹکڑے میں، پھر ہم نے گوشت کے ٹکڑے کو بدلا عظاما فکسونا العظام، پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو بدلا ہڈیوں کے ڈھانچے میں، پھر ہم نے اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر لحمن گوشت کا لباس چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے انسان کی دوسری خلقت کی۔ تو خدا فرماتا ہے جب انسان لاشیء تھا تو ہم نے لاشیء سے شیء بنایا، شیء سے مٹی بنایا، مٹی سے پانی کا قطرہ بنایا، پانی کے قطرے سے خون کا قطرہ بنایا، خون کے قطرے سے گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہڈیوں کے ڈھانچے پر لباس چڑھا دیا۔ پھر خدا فرماتا ہے نفخت فیہ من روحی کہ ہم نے اس میں جان ڈال دی۔ جب جان آ گئی
گئی تب جوانی آ گئی، جب جوانی آ گئی تب انسان چلنے لگا، اپنے حسن پر ناز کرنے لگا، تو خدا نے فرمایا اے بندے یہ حسن تیرا نہیں، یہ حسن میرا ہے، یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال میرا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ دیکھو تمہارا پروردگار کتنا بابرکت ہے جس نے تمہاری بہترین خلقت کی۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، تو ہر انسان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے متعلق سوال آتا ہے، چاہے وہ نبی ہو ان کے ذہن میں بھی سوال آتے ہیں، چاہے وہ عام بندہ ہو اس کے ذہن میں بھی سوال آتے ہیں، چاہے وہ نبی عزیر ہو ان کے ذہن میں بھی سوال آتے ہیں، چاہے وہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم ہی کیوں نہ ہو ان کے ذہن میں بھی سوال آتے ہیں، چاہے وہ عرب کا بدو ہی کیوں نہ ہو اس کے ذہن میں بھی سوال آتے ہیں۔ تو جس کے ذہن میں اپنے مستقبل کے متعلق سوال نہیں آتا وہ سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے متعلق سوال آتا ہے کہ ہماری زندگی کا مستقبل کیا ہوگا، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک بادشاہ نے اپنی مملکت میں اعلان کیا کہ میری مملکت کے سب سے بڑے بے وقوف کو تلاش کیا جائے۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد بے وقوف کو حاضر کیا گیا۔ جب بادشاہ نے بے وقوف کا امتحان لیا تو بادشاہ نے بے وقوف کو انعام میں اپنا قیمتی ہار پہنا دیا۔ تو بے وقوف بہت خوش ہوا کہ میں بے وقوف ہوں۔ بادشاہ نے اسے شاباش دی اور کہا کہ تو آج سے دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ تو بے وقوف بہت خوش ہونے لگا، جیسے ڈراموں میں آنے والی ایکٹرز خوش ہوتی ہیں کہ ہم ایکٹرز ہیں، اگرچہ یہ غلط پیشہ ہے، اگرچہ یہ گندا پیشہ ہے۔ تو بے وقوف بہت خوش ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بے وقوف کو بادشاہ سے کوئی حاجت ہوئی، وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ بستر مرگ پر تھا۔ اس بے وقوف نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایسے کیوں لیٹے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں کہیں جا رہا ہوں۔ تو بے وقوف نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں ایک ایسی جگہ پر جا رہا ہوں جہاں سے میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا۔ تو بے وقوف نے کہا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر تو آپ نے اس سے بھی شاندار محل بنوایا ہوگا، وہاں پر تو آپ نے اس سے بھی زیادہ ملازم رکھے ہوں گے۔ تو بے وقوف بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر افسوس سے کہنے لگا کہ میں نے وہاں پر کوئی محل نہیں بنوایا، میں نے وہاں پر کوئی ملازم نہیں بھیجے۔ تو بے وقوف نے اپنے گلے سے ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ مجھ سے زیادہ حقدار تو ہار کے آپ ہیں، کیونکہ جہاں آپ نے چند دنوں کی زندگی گزارنی تھی وہاں آپ نے اتنا شاندار محل بنوایا، اتنے ملازم رکھے، اور جہاں آپ نے ساری زندگی کے لیے رہنا ہے، جہاں آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں آپ نے نہ کوئی محل بنوایا ہے نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے مجھ سے بڑے بے وقوف آپ ہیں، اس لیے اس ہار کے حقدار آپ ہیں۔ تو ہر انسان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے متعلق سوال آتا ہے۔ جس کے ذہن میں اپنے مستقبل کے متعلق سوال نہیں آتا وہ سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ آواز بلند تر تلاوت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ تو ہر انسان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے متعلق سوال آتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے۔ تو اس کا جواب دینے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا، ماذا پرست لوگوں کی زبان سے
مادہ پرست لوگوں کی زبان سے، کرپٹ لوگوں کی زبان سے، شہوت پرست لوگوں کی زبان سے، حب دنیا رکھنے والوں کی زبان سے، مادہ پرست لوگوں کی زبان سے، خواہشات دنیا رکھنے والوں کی زبان سے. اور دوسرا جواب ہمیں ملتا ہے الہی زبان سے، انبیاء کی زبان سے، اولیاء کی زبان سے، زبور کی زبان سے، انجیل کی زبان سے، تورات کی زبان سے، قرآن کی زبان سے. سب سے پہلے مادہ پرست ہمیں کیا جواب دیتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے؟ تو مادہ پرست لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ 4 دنوں کی زندگی ہے، اس کے بعد ہم نے فنا ہو جانا ہے، ہم سے کوئی بھی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، ہم سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا. ان کا کہنا یہ ہے 4 دن آدھی زندگی ہے، کھالا پیلا موجوڑا. اور ان کا نظریہ یہ ہے لائف از انجوائے، کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہم سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے کسی بھی چیز کا حساب نہیں لیا جائے گا. یہاں پر میں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ آج اس دنیا میں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، جتنی بھی اس دنیا میں غلط کام ہو رہے ہیں، وہ ان مادہ پرست لوگوں کی وجہ سے ہے. تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں اعلان کر دیا جائے کہ آج کے دن تمام عدالتیں بند ہیں، کسی بھی جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، خواہ چوری ہو، ڈاکہ ہو، حقوق کی پامالی ہو، کسی بھی جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تو ذرا سوچئے اس معاشرے کی حالت کیا ہوگی، وہاں کتنے بڑے جرائم ہوں گے. تو جس کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ دنیا بھر پوچھا نہیں جائے گا، زندگی بھر پوچھا نہیں جائے گا، ہم جو مرضی کر لے، ہم سے کوئی حساب لینے والا ہی نہیں ہے، تو وہ کتنے بڑے ظالم بن جائیں گے، تو وہ کیا کیا جرم نہیں کریں گے. تو جن کے ذہن میں ایک دن کی بات آ جائے کہ آج کے لیے پوچھا نہیں جائے گا، تو وہ کتنے بڑے مجرم بن جاتے ہیں. تو جن کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ساری زندگی کے لیے پوچھا نہیں جائے گا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو شداد بن جاتے ہیں، جو قارون بن جاتے ہیں، جو فرعون بن جاتے ہیں، جو ہٹلر بن جاتے ہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. اب ہمیں الہی زبان سے کیا جواب ملتا ہے؟ الہی زبان سے ہمیں جو جواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں ذرا برابر بھی اچھا عمل کرے گا تو اسے اس کی جزا روز قیامت ملے گی، اور اگر انسان اس دنیا میں ذرا برابر بھی برائی کرے گا تو اسے روز قیامت اس کی سزا ملے گی. الہی زبان سے جواب دینے کے لیے میں آپ کے سامنے سورہ زلزال کی تلاوت کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خدا فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا، واخرجت الارض اثقالها تو زمین اپنے اندر کا سارا بوجھ باہر نکال دے گی، وقال الانسان ما لها اور اس دن انسان کہے گا اے زمین تجھے کیا ہوا، یومئذ تحدث اخبارها اس دن زمین اپنا حال بیان کرے گی اور کہے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ اس دن انسان فردن فردن قبروں سے نکلے گا تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ پس جن نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے ذرا برابر بھی برا کام کیا ہوگا وہ اسے روز قیامت پائے گا. اس سورہ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے دین کی طولانی اور تفصیلی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میں نجات پا جاؤں. تو رسول اللہ نے اس شخص کے سامنے اس سورہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی. درود پڑھی محمد والے محمد پر. اللہ اکبر یا رسول اللہ
تو رسول اللہ نے اس شخص کے سامنے سورہ زلزال کی آخری دو آیات کی تلاوت کی. فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرا برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا وہ اسے روز قیامت پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر بھی برا کام کیا ہوگا وہ اسے روز قیامت پائے گا. تو پاس حافظان قرآن بیٹھے تھے، وہ دیکھ کر ہنسنے لگے. اس شخص نے کہا کہ مجھے سارا کا سارا دین سمجھ میں آ گیا ہے. تو جو حافظان قرآن تھے وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم حافظ قرآن ہیں، ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا اور ہمیں ابھی تک دین سمجھ نہیں آیا، ہمیں ابھی تک دین کی باتیں سمجھ نہیں آئی. یہ شخص دو آیات سن کر کہتا ہے کہ مجھے پورا کا پورا دین سمجھ میں آ گیا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا راجع فقیہن، کہ یہ شخص فقی بن کر پلٹا ہے، یہ شخص فقی بن کر پلٹا ہے، کیونکہ سورہ زلزال کی یہ آخری دو آیات دین کا کوڈ ورڈ ہے، دین کی چابی ہے، دین کا پاس ورڈ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ قاریہ میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. خدا فرماتا ہے القاریہ ڈرا دینے والی، ملقاریہ کیا چیز ہے ڈرا دینے والی، وما ادراک ملقاریہ اور تمہیں کیا معلوم کہ ڈرا دینے والی چیز کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان مچھروں کی طرح بکھر جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ روئی کی مانند بکھر جائیں گے. یوم یکون الجبال کل، درود پڑھے محمد والے محمد پر. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ، پس جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا. فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا فامہ حاویہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے، نار حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو ان آیات سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں ذرا برابر بھی اگر اچھا عمل کرے گا تو وہ اس کا بدلہ روز قیامت پائے گا، اور اگر کوئی برا عمل کرے گا تو وہ اس کی سزا روز قیامت پائے گا. اس پوری گفتگو سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر قدم بقدم سوچ کر رکھنا چاہیے، ہمیں ہر لمحہ بلمحہ سوچنا چاہیے. اگر ہم سوچیں گے نہیں، اگر ہم بغیر سوچے ہی ہر قدم رکھیں گے تو ہمیں ساری زندگی کے لیے خسارہ اٹھانا پڑے گا، ہمیں ساری زندگی کے لیے تکالیف اٹھانی پڑیں گی. جیسے مرزا غالب نے کیا خوب کہا، ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غالب، ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غالب، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ کسی گھر نہیں جاتے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا محمد والی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بس ہم پر صاحب کے چند جملے عرض کرتی چلوں کہ دو موقعوں پر انسان کو اپنی اولاد پر بہت پیار آتا ہے. پہلا موقع تب جب چھوٹا بچہ اپنی توتلی زبان ہلا کر یا اشاروں سے باتیں کرتا ہے، تب وہ بچہ باپ کو بہت پیارا لگتا ہے. اور دوسرا موقع تب کہ جب وہ جوان ہو کر باپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ جوان باپ کو بہت پیارا لگتا ہے.
دیکھو حسین کو، دین کتنا پیارا تھا کہ صدیق کی بقا کے لیے 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کیا اور 18 برس کا علی اکبر بھی قربان کیا۔ کربلا کے بن میں ایک وقت ایسا آیا کہ حسین ابن علی کے سارے انصار مارے گئے، جناب عباس کے بازو کٹ گئے، جب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹانپوں میں پامال ہو گیا، جب اونو محمد کے گلے کٹ گئے، جب علی اکبر کے برچھی لگ گئی، تو ایسے موقع پر حسین ابن علی نے ایک استغاثہ بلند کیا، فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے میرے استغاثے کو سننے والا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب استغاثہ بلند کیا، فرمایا حل من ذاب یذوب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی نبی زادیوں کے پردے کو بچانے والا، ہے کوئی علی کی بیٹیوں کے پردے کو بچانے والا، ہے کوئی زینب و کلثوم کے پردے کو بچانے والا۔ بس استغاثے کا بلند ہونا تھا کہ خیمے سے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ مولا نے پوچھا کہ خیمے سے رونے کی صدا کیوں بلند ہوئی؟ جناب ربا فرماتی ہے کہ مولا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ ربا بچہ مجھے دو، شاید میں اس کی پیاس بجھا سکوں، عالم غربت میں پانی تو نہیں ہے۔ جناب رباب نے بچے کو تیار کرنا شروع کیا۔ آپ سب جانتی ہیں کہ جب بچے کو تیار کیا جاتا ہے تو پہلے اس کا منہ دھلایا جاتا ہے۔ عالم غربت میں پانی تو نہیں ہے۔ جناب رباب نے بچے کے خشک بالوں پر کنگھی پھیری اور کان میں ایک جملہ کہا، بیٹا علی اصغر میرے دودھ کی لاج رکھنا، آج ہر ماں نے قربانی دی ہے، میری قربانی تو فقط تو ہی ہے، بیٹا جب تک علی اکبر رہے انہوں نے برچھی اپنے سینے پہ تو کھا لی لیکن بابا کو لگنے نہ دی۔ عجب نہیں کہ علی اصغر نے ماں سے کہا ہو، ماں اس بات کی پرواہ نہ کرنا، کربلا کے بن میں اگر کوئی تیر بابا کی طرف آیا تو میں تیر اپنے حلق پر تو لے لوں گا مگر بابا کو لگنے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر بچہ باپ کی گود میں گیا۔ علی حسین ابن علی اصغر کو لے کر چلے۔ سورج کی تپش تھی۔ حسین نے اپنی ابا کا دامن علی اصغر کے چہرے پر ڈال دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی، فرزند زہرا، سورج کی کرنیں علی اصغر کے چہرے پر پڑے، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ مولا اس وقت کیسے برداشت کریں گے جب تیر علی اصغر کے حلق پر لگے گا۔ بس یہ کہہ کر حسین ابن علی اصغر کو لے کر آگے چلے۔ فوجی اشیاء نے سمجھا حسین قرآن لے آئے ہیں۔ ہاں قرآن ہی ہے لیکن قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے۔ حسین ابن علی اصغر کو لے کر چلے اور فوجی اشیاء کے سامنے خطبہ دیا۔ کہا ہے فوجی اشیاء، تمہاری کسی سے جنگ ہے تو وہ میں ہوں، تمہارا کسی سے اختلاف ہے تو وہ میں ہوں۔ اس بچے سے تمہاری کوئی جنگ نہیں، اس بچے سے تمہارا کوئی اختلاف نہیں، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر ہو سکے تو اسے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ عزادارو ذرا سوچئے حسین نے کتنا پانی مانگا ہوگا۔ وہ مائیں بہنیں کہ جن کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جانتی ہیں کہ اگر بچے کو پیاس لگتی ہے تو اسے گلاس میں پانی نہیں پلایا جاتا مگر اپنی 2 انگلیاں ڈبو کر اس کے منہ میں ڈال دی جائے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جس کی ماں کے حق مہر میں پوری کائنات کا پانی تھا، آج کربلا کے بن میں وہ اتنا غریب ہو گیا ہے کہ اپنے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے۔
یہ دیکھ کر فوجی شیعہ نے رونا شروع کیا۔ ایک لعین عمر سعد حرملہ کے پاس گیا اور کہا، اقطع کلام الحسین، اے حرملہ، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ حرملہ نے کہا، اے لعین، حسین کے کلام کو قطع کروں یا اس بچے کے گلے کو؟ حرملہ نے ایک تیر کھینچا۔ یہ تیر 3 شعبہ تیر تھا جو گھوڑوں اور جنگلی جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا۔ حرملہ نے ایک تیر کھینچا، تیر نشانے سے گر گیا۔ اس نے دوسرا تیر نشانے پر رکھا، تیر نشانے سے گر گیا۔ اس نے 3 مرتبہ تیر کھینچا اور تیر 3 مرتبہ نشانے سے گر گیا۔ عمر سعد حرملہ کے پاس گیا اور کہا، اے حرملہ، تو سب سے بڑا تیر انداز تھا، تیرا تیر نشانے سے کیوں گرتا ہے؟ تو حرملہ نے کہا، اے لعین، میرے پاس آ، جب بھی میں تیر نشانے پر رکھتا ہوں، خیمے میں کالے برقع والی بی بی ہے جو سر پہ قرآن رکھ کر کہتی ہے، اے حرملہ، تو اپنا تیر بھی دیکھ اور بچے کا گلا بھی دیکھ۔ بس ہزادارو، حرملہ نے ایک تیر کھینچا۔ یہ تیر جو علی اصغر کے حلق کے لیے کھینچا گیا تھا وہ علی اصغر کے حلق پر لگا۔ بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے علی اصغر نے اس طرح سے جان دی جیسے ایک مچھلی جان دیتی ہے۔ جب ایک مچھلی جان دیتی ہے تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہے۔ پہلے وہ جب پانی سے باہر آتی ہے تو اچھلتی ہے، تڑپتی ہے، کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے، منہ بند کرتی ہے، منہ کھولتی ہے اور اپنی جان دے دیتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے علی اصغر بھی اسی طرح شہید ہوئے۔ جب تیر لگا بابا کے ہاتھوں میں تڑپ گئے، کبھی دائیں کروٹ لی، کبھی بائیں کروٹ لی، منہ کھولا اور بند کیا اور جان دے دی۔ امام علی مکان کے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون ہے۔ امام نے چاہا کہ خون کو زمین پر پھینکے، زمین نے کہا، مولا، غلہ نہ اگنا پائے گا۔ امام نے چاہا کہ خون کو آسمان پر پھینکے، آسمان نے کہا، مولا، تا قیامت بارش نہ ہوگی۔ امام نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر مل لیا اور کہا کہ نانا کو جا کر دکھاؤں گا امت نے اجر رسالت کس طرح سے ادا کیا۔ امیر انیس اسی کی منظر کشی کرتے ہیں، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خوں کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ بس امام حسین علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، خیمے کی طرف جاتے ہیں، پھر 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، پھر 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، پھر 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ میں پوچھوں گی کہ مولا خیمے سے پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ عجب نہیں کہ مولا کہیں گے خیمے میں خاص منظر ہے، خیمے کے دروازے پر رباب کھڑی ہے۔ اگر رباب نے پوچھ لیا، مولا بچہ آپ کے ہاتھوں میں ہی تڑپتا رہا اور آپ خاموش رہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ بس امام حسین خیمے کی طرف بڑھے، امام نے بچہ جناب رباب کو دیا۔ جناب اصغر کے چہرے پر رومال تھا، جناب رباب نے اس رومال کو ہٹایا اور ایک نوحہ پڑھا، یا بنیا مثلک ینہر، اے میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ذبح اور ایک ہوتا ہے نہر۔ ذبح اسے کہتے ہیں جسے ایک جگہ سے کاٹا جائے، اور نہر اسے کہتے ہیں جسے 3 جگہ سے کاٹا جائے۔ کیونکہ علی اصغر کو 3 شعبہ تیر لگا تھا، اس لیے جناب رباب نے نوحہ پڑھا، یا بنیا مثلک ینہر، اے میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
پروردگارہ بنت محمد کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ۔ اے پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں بیماری کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں انہیں مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں اپنے گھر عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ، ہمیں صحیح معنوں میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، جو بے جرم قیدی ہیں انہیں امام موسیٰ کاظم کی قید کے صدقے میں جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔